پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، سیاسی نوعیت کے معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارا کام ہے آگے یہ آپ تک پہنچانا، سچی بات آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ معاملات کو سمجھ سکیں۔ بہرحال یہ کوشش ہماری جاری رہے گی آگے بھی۔ پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ موقع ملے گا آگے چل کے آپ کی صحت کے حوالے سے ضرور گفتگو کی جائے گی، لیکن اس پروگرام کے حصے میں بڑے خاص مہمان شخصیت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کار خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک آپ نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے الخیر ٹرسٹ کے نام سے، الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے نام سے، اور یہ تنظیم پاکستان کے تمام ہی چھوٹے بڑے علاقوں میں سرگرم ہے۔ مشکل اوقات میں، زلزلے میں، سیلاب میں یا اور کوئی ناگہانی آفت ہو، ایسے اوقات میں بہت بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں میں حصہ لیتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ملکی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس تنظیم کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں محمد طاہر انصاری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ طاہر بھائی پروگرام میں پڑھنے کے لیے۔ شکریہ، مہربانی طاہر نواز بھائی، آپ نے یاد کیا۔ بس ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور آپ جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے بڑے علاقوں میں کام کرنا۔ یہ ایک سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، بھئی یہاں پہ جس شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں کہ اگر کوئی سڑک ٹھیک کرانی ہے، کوئی اگر گٹر اگر بند ہے اس کو کھلوانا ہے، اگر کہیں کچرے کا ڈھیر لگا اس کو اگر وہاں سے ہٹوانا ہے، تو اس کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ جو دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی ایمبولینسز لے کر جا رہے ہیں، کبھی کچھ لے کر جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اختیارات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ ذرا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے۔ بعضی وقت یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور سچ مچ ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن ہی جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن بعض وقت یہ کچھ اس اختیارات نہ ہونے کا بہانہ اور سہارا لے کر وہاں پہ تھوڑا سا پھیلو تہی پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف مقامات پہ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، اور یہی سوال مجھ سے سوات آئی ڈیفیز ملاکنڈ آئی ڈیفیز جب آئے تو میرے پاس ایک این جی او تھا، انہوں نے 2 ٹرک سامان بھیجے تھے۔ 2 ٹرک سامان بھیج دیے۔ الحمدللہ ہمارے وہاں پہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ ریلیف کیمپ قائم تھے، تو خدمت جاری تھا 4 ڈسٹرکٹ میں، نوشیرہ اور مردان اور سوابے اور 4 صدر میں۔ تو ہماری مرکز میں مجھے یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں آئیں گے یا سامان خود تقسیم کریں گے یا کچھ بھی کریں گے یا نگرانی کریں گے۔ سامان تھے، ٹرک آ رہے تھے، جا رہے تھے، اتر رہے تھے۔ تو دوسرا دن تھے یا تیسرا دن تھے غالباً، ہم وہ سامان تقسیم کر رہے تھے، اس میں سے کچھ لوگوں کی کمیٹیاں بنا کے آئی ڈی فیس کو سامان جا رہا تھا۔ تو اچانک گاڑی آئے، اس میں 2-3 لیڈیز آئے، کہاں کہ طاہر صاحب، میں نے کہا جی حاضر۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا نام؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ جائزہ لیا گیا ہے، کیا تقسیم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا تو میں نے اس سے سارا ڈیٹیل بتا دیا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ جو کل 2 ٹرک ہے پرسوں آئے تھے، یہ جو سامان ہے یہ ہم نے بھیجا ہے۔ اور میں ایک سوال کے لیے آیا ہوں، میں نے انٹرنیشنل این جی او میں کام کیا ہے، کہ یہ بتا دیجئے کہ ابھی یہ سامان تقسیم چل رہے، یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ ہم تقسیم کے موقع پر ہی پہنچ گئے۔ خدا نخواستہ اگر ہم کل آتے نا تو یہ سامان ہم یہ گمان کر لیتے کہ سامان کہاں غائب ہو گیا، لیکن ابھی تو تقسیم بھی جاری ہے، کچھ گئے ہیں اور کچھ سامان تقسیم ہو رہا ہے۔ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں، میں نے انٹرنیشنل این جی او میں کام کیا ہے، لیکن اتنی سپیڈ سے
سامان کی تقسیم اور ترسیلات ہم نے نہیں دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کے ایک پوائنٹ میں جواب دے دوں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اور تو کچھ جواب تو شاید میں دے سکوں یا نہیں دے سکوں. میں نے ڈاکومنٹلی جو سسٹم ہے وہ اتنا ایزی بنا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اختیار پہ آتا ہوں کہ جس فیلڈ میں نے بندے رکھے ہیں وہ رجسٹر میں رجسٹر اندراج کر دیتے ہیں. اندراج کے بعد ہم نے اس کو اختیارات دیے ہیں. جیسے آتے ہیں انٹری ہوتے ہیں, انٹری کے بعد تقسیم ہو جاتا ہے, تقسیم ہوتے ہیں, تقسیم لوگوں کو بلاتے ہیں. تو لہٰذا اختیارات کو ہم نے اپنے پاس روک ہی نہیں رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں خود بذات خود فیلڈ میں موجود ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں بااختیار ہوں اور میں نے ان لوگوں کو اختیار دیا ہے. یہ ایک پوائنٹ میرے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آسان اور سہل طریقے سے کام اپنا انجام تک پہنچے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ کوئی کام اگر کرنا ہوتا ہے تو پہلے 10 جگہوں سے پرمیشن, پھر نہ جانے وہی مشکلات آ رہا ہے. وہی مشکلات. مجھے ایک اور واقعہ اسی سلسلے میں بتاؤں گا. مجھے یہ آپ کے گلشن معمار کراچی میں جو 2010-11 کی سیلاب متاثرین تھے, تقریباً 14,500 کے قریب یہاں لوگ تھے. تو مجھے کمشنر کراچی نے ٹیلی فون کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم بہت سلو ہے اور ان لوگوں کے پاس کھانے کا ابھی بندوبست ایمرجنسی میں نہیں, آپ کر لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گیا, وہاں کا جائزہ لیا. تو میں نے کہا اس سے آپ بے فکر رہیں. تو بے فکری کا یہ نتیجہ رہا کہ وہ ہم نے وہاں پہ کھانا پینا پہنچانا شروع کر دیا. دن میں 500-550 دیگے, پانی وغیرہ وغیرہ یہ سارے بندوبست کر رہا تھا. بعد میں تقریباً یہ 1 مہینہ یہ سلسلہ جاری رہا. بعد میں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ پرسنٹیج کی بنیاد پہ تعاون بھی کیا کمشنر کراچی نے, لیکن کچھ چند پرسنٹیج کی بنیاد پہ تھا. اس پرسنٹیج پہ بھی جہاں آج کے کھانے کے پیسے تھے وہ 15-20 دن کے بعد ملتے تھے. بتائیے. تو وہ سسٹم یعنی وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ہمارے سسٹم یہاں سے دستخط, وہاں سے دستخط, وہاں سے ٹال مٹول, وہاں سے ٹال مٹول. یہی حالات ایمرجنسی کے صورتحال. بالکل ایسے. ایمرجنسی میں جب ہوتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ پہنچتے ہیں, یعنی اس وقت میں کہوں کہ پی ڈی اے میں سب سے زیادہ تیز رفتار ڈیزاسٹر کا محکمہ ہے, لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے نا پرائیویٹ این جی او پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آوران میں جو کچھ ہوا, بلوچستان کے اندر جب زلزلہ آیا تو آپ وہاں کیسے پہنچے؟ اب کچھ عرصے پہلے بھی جو ایک زلزلہ آیا, وہاں تک رسائی کیسے ممکن؟ وہاں سے رسائی ہوتی سردست. اس وقت جو ہے نا, اس وقت ایک اہم مسئلہ درپیش ہے. 2-3 مسئلے ہیں. یہ مسئلہ چولستان کا ہے. اس وقت گرمی میں عموماً پاکستان میں, خاص کر کے دیہات میں, بلوچستان, سندھ, تھر, چولستان, ان بارانی علاقوں میں جہاں پہ بجلی نہ ہو, جہاں پہ بارش پہ انحصار ہو فصلوں کا, وہاں پہ مشکل تو عموماً ہو ہی جاتے ہیں ہر سال گرمی میں جہاں بارشیں نہ ہو. لیکن اس سال جو مشکل صورتحال ہے وہ چولستان کا ہے. چولستان میں یہ صورتحال ہے کہ ابھی وہاں پہ جانور مر رہے ہیں, اور چولستان میں انسانوں کی نقل مکانیاں شروع ہیں. وہاں جب پہلے پانی نہروں میں جاتا تھا اور پانی وہاں لوگ گڑوں میں جمع کر کے پھر وہ جانور وہیں پیتے تھے, پھر اگلے جانور چراگاہوں پہ چلے جاتے تھے. اب وہ نہروں میں پانی ختم ہو گیا, زمین کا پانی ہے ہی نہیں, اور کاشت جو ہے وہ بارانی ہوتے ہیں وہ ہوا ہی نہیں. تو وہاں المیہ ابھی بنا ہوا ہے انسانی زندگی کے لیے. تو اس میں بھی جو ہے گورنمنٹ سے پہلے پرائیویٹ این جی او پہنچے ہیں. تو لہٰذا ایسے معاملات میں میں ہمیشہ گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم آپ ڈائریکٹلی قطعاً یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے پہلے صرف آرمی پہنچ جاتی ہے. اور ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے آرمی تو جا نہیں سکتے ہیں. بڑے بڑے ڈیزاسٹر میں آرمی پہنچ جاتے ہیں, وسائل ہے, ٹھیک ہے, ہیلی کاپٹر ہے, گاڑیاں ہیں, 4x4 ہے, سارے کچھ ہے, ایکٹیو ہے, لوگ ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ کوئی محکمہ پرائیویٹ این جی او سے پہلے نہیں پہنچ سکتے.
تو گورنمنٹ کے لیے ہماری یہ مشورہ ہے، عموماً میں ایسی میٹنگ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ براہ راست نہیں پہنچ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ ایسی اداروں کی سپورٹ کر لیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. آج ایمرجنسی میں اداروں سے کام لے لے، اس این جی او سے کام لے لے، پرائیویٹ یہ جو تنظیمیں ہیں ان سے کام لے لے. 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد ان کی سپورٹ کر دیا جائے، ان کے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور بر موقع ان کا کام بھی ہو جائے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اتنا تنگ کر لے کہ یا تو انوسس کے چکروں میں ڈال دے اور یا جو ہے آپ اس کو رکاوٹیں ڈال دیں. بہت ساری رکاوٹیں بھی کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ گورنمنٹ خود اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو لہٰذا ایسی موقع پہ ایسی مشکلات کے وقت میں وہ اداروں کو سپورٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی یہ فرمائیے کہ یہ اب این جی او کے حوالے سے جب بات آتی ہے نا، ہمارے یہاں ہر چیز متنازع ہو جاتی ہے. این جی اوز کی جب بات آتی ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال رہی نا ماضی میں، یقیناً بہت سارے لوگوں نے کام کیا، بڑھ چڑھ کر کام کیا، لیکن اس میں بہت سارے پھر لوگ آپ کو پتہ ہے اسکیمز یا فراڈ کرنے والے، فراڈیے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ باہر نکل آتے ہیں. پھر وہ اس کے ذریعے نہ جانے کتنے کام اپنے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے، اور سیاست کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، ابھی گئے بھی تھے کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، زمینیں بھی لیں، دفتر بھی بنائے، باہر سے پیسہ بھی لیا اور وہ گئے. اب کیا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک اس کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو ایک طرف کیا جائے اور ان لوگوں کو ہٹا کر باہر کیا جائے؟ کہ حکومت کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے یہ کرنے کی؟ بالکل یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ سسٹم بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ جو این جی اوز ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ کچھ عطیہ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کا قانون ان کی یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے ان کی زندگی سال 2 سال یا بموقع کسی ڈیزاسٹر پہ یہ ان کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے. مثال کے طور پر میں اپنا مثال دے رہا ہوں، الخیر ٹرسٹ اس وقت 22واں سال پہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ 22 سال سے کام کر رہا ہے. گورنمنٹ کو یہ 22 سال پہلے کی اور آج کی پورا ڈیٹیل اگر چاہے تو دے بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ خود چاہے وہ لے بھی سکتے ہیں، آڈٹ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک چیز کی. اور دوسرا یہ ہے کہ 22 سال پراڑ میں کوئی بندہ رہ نہیں سکتا. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت اچھے این جی اوز ہیں جس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں، یا ان کی ایسی ٹرسٹیز ہے کہ وہ اس این جی اوز کی آمدن کے لیے محتاج ہی نہیں، خود کر رہے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ نگرانی کرنا چاہیے اور ایسا سسٹم ہونا چاہیے. اس سے آڈٹ مانگنا چاہیے، اس کی ویریفیکیشن ہونا چاہیے. ہفتے، مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے بعد ان کے پاس جانا چاہیے کہ اس کے آفس کہاں ہے، آفس رینٹ پر ہے، آفس اپنا ملکیت ہے. اس حوالے سے اس سے پورا ڈیٹیل ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہزاروں این جی اوز رجسٹر ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے افسروں کی کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں درمیان میں. نہیں ہونا چاہیے ایسی موسمی مینڈک کو کہ آج کوئی موقع آیا تو کوئی این جی اوز اٹھ کے آ گیا اور چیخا پکارا اور میڈیا پہ اور اخبارات پہ اور چوکوں پہ کھڑے ہو گئے، کیمپ لگائے، فلاں یہ کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پوچھ کچھ ہونا چاہیے کہ آپ ابھی سال بھر کہاں سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جو این جی اوز سال بھر کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اس 22 سال میں صرف 2 مرتبہ الخیر ٹرسٹ نے 1 یا 2 جگہ صرف عوام کی سہولت کے لیے ایک کیمپ لگوائے تھے کہ آپ اگر سامان بھیجنا چاہے تو یہاں پہ آپ جمع کر دیں. اس میں ایک بالاکوٹ کے زلزلے میں اور ایک پچھلی 2 سال پہلے جو ہیٹی اسٹروک آیا تھا اس میں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 22 سال میں ہمارے کسی چوک پہ آپ کو کیمپ نظر نہیں آیا ہوگا چندے کے لیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اور جو موسمی مینڈک ہوتے ہیں
وہ کیمپ بھی لگواتے ہیں، چیختے بھی ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی لگاتے ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کو یہ ہونا چاہیے کہ ایسی موسمی مینڈک کو جو روکا جائے. اس سے یقیناً میں اقرار کرتا ہوں کہ مخیر حضرات، ڈونر حضرات جو ہے ان کی اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ این جی اوز کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہر ڈونر کا حق ہے کہ اگر میں نے آپ کو 1000 لاکھ روپے دیا ہے، 2 روپے دیا ہے، تو وہ طاہر سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے جہاں خرچ کیا ہے وہاں کے لیے وہاں کے کچھ ڈیٹیل اور کچھ ثبوت، کچھ تفصیل، کوئی رسید، کوئی وہ دکھا دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ان پارٹی کا بھی حق ہے اور گورنمنٹ کا بھی حق ہے. تو لہٰذا ہم دستیاب ہیں. دستیاب ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر تمام دستاویزات ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ کافی ہونی چاہیے یہ چیز. اچھا، اب ذرا مخیر حضرات کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی، ایک چھوٹی سی بریک طاہر بھائی لے لیتے ہیں. ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہمارے اپنے بڑے خاص محمد طاہر انصاری صاحب الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین یہاں پہ تشریف فرمائے، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان کے جو کار خیر کے منصوبے ہیں اس حوالے سے. طاہر بھائی یہ فرمائیے، اب یہ جیسے آپ کے بہت سارے منصوبے چل رہے ہیں، چولستان ایک جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اب یہ گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. ابھی شہر کراچی کے اندر انسانوں کا سمندر ہے، مقامی غیر مقامی ہر طرح کا شخص یہاں پہ موجود ہوتا ہے. وسائل کی بے انتہا کمی ہے، پینے کے لیے صاف پانی ایک عام آدمی کو جو رہنے والا ہے اس کو نصیب نہیں ہے. تو آپ سوچئے پھر کسی اور کی کیا بات کی جائے. اب مختصراً یہ بتا دیجئے کہ اب جگہ جگہ اب اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. لوگ طویل سفر کرتے ہیں، گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، لوگ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے نہ کچھ ایسا کوئی انتظام سرکاری سطح پہ تو کیونکہ ہے نہیں. تو آپ کیا اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ سال تو اس پہ بڑا کام ہوا، اس دفعہ کیا صورت حال ہے، فرمائیے. ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے موقع پر بات یاد کی. جی. الخیر ٹرسٹ ہمیشہ ہر موسم میں جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، عید ہو، رمضان ہو، کوئی بھی ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، جو صورتحال آتا ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں. الخیر ٹرسٹ نے تقریباً جو گزشتہ 2 سال پہلے ہیٹ اسٹروک آئے تھے اس میں 2 سال آئے تھے، تو دونوں سال، ایک سال تو زیادہ شدت تھا، دوسرے سال شدت تھوڑا سے کم تھی. اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں اور کیمپس ہوتے ہیں، پانی کا مہیا کرنا اور ایمرجنسی طور پر ایک چرپائی رکھ کر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بندہ تھوڑا سا سکون اور ریلیف کیمپ بنایا جائے، یہ ہے. اور اس سال بھی الحمدللہ ہماری یہ طریقہ کار جاری ہے کہ ہم پانی کے کیمپ لگا رہے ہیں، اور پانی کا کیمپ ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر چوک پہ، ہر جہاں تک ہماری رسائی ہو جائے. اور میں یہ پوری عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں، مخیر حضرات سے اپیل کر رہا ہوں، جن لوگ، اور سب سے ڈیزاسٹر میں سب سے آسان خدمت اور آسان کام یہ ہے کہ یہ جو گرمی میں ہیٹ اسٹروک سمجھ لیے یا گرمی کی شدت سمجھ لیجیے، اس میں جو خدمت ہو رہے ہیں اعلیٰ قسم کی پیمانے پہ ہو رہے ہیں. اور لیکن سب سے آسانی کا کیا ہے، آپ کو اگر اور کچھ بھی نہ ملے تو ایک کولر اور اس میں پانی اور ایک سادہ پانی کا ڈرم رکھ کر کے اس میں سادہ پانی ڈال دے تاکہ کوئی آوے سر پہ ڈال دے اور تولیہ گیلا کر کے سر پہ لگے. الخیر ٹرسٹ میں تقریباً گزشتہ ہیٹ اسٹروک میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے تھولیہ جو ہے وہ پانی میں بھگو کر کے چلتے راہ مسافروں کو، بائک والوں کو اور سب پیدل چلنے والوں کو یہ ہر کیمپ میں مہیا کیا گیا. اور اس سال جو ہے وہ تھولیہ کی حد تک بات الحمدللہ نہیں پہنچے، لیکن پانی کی انتظامات ہم کر رہے ہیں. اور جہاں پہ مشروبات میسر ہو وہاں پہ ہم شربت ساتھ میں دے دیتے ہیں، جہاں پہ مشروبات میسر نہ ہو یا ہم
نہ کر سکیں اس کے لیے یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی کم از کم ہم مہیا کر رہے ہیں. ٹھنڈا پانی اور سادہ پانی یہ 2 پانی, اور اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے اور ایک ڈرم اور 2-3 کولر کی ضرورت ہے, برف کی ضرورت ہے. آسان ترین, ہر بندہ چوک بھی قریبی چوک پہ کر سکتے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر کے سامنے رکھ سکتا ہے, ہر بندہ پارک میں رکھ سکتا ہے. تو لہٰذا الخیر ٹرسٹ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپیل بھی کر رہے ہیں پوری عوام سے کہ وہ اپنے اپنے بساط کے مطابق اپنے گھر کے سامنے ٹھنڈا پانی کا انتظام کر لے. جو لوگ کچھ وسعت رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہیں وہ اپنے گھر کے اوپر جو پانی کا ٹھنڈا کولر ہے اس سے ایک نلکا نیچی گھر کے سامنے سے جو ہے لا کے ادھر چھوڑ دے اور 1-2 گلاس اس کے ساتھ چھوڑ دے تاکہ لوگ اسی استفادہ کر سکیں. اور آسان خدمت اور ثواب اتنا کہ میں یہ کہوں کہ پانی کا جو ثواب ہے وہ اس پہ اگر کتابیں لکھی جائے تب بھی کم ہے. ایک ادنا سے ثواب میں بتا رہا ہوں. اس کا دین اور دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. تو دنیا میں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک روایت ایسے ہے کہ ایک بندہ انتہائی زیادہ بیمار تھا, ان کی جسم پر پھوڑا تھا اور وہ کسی بزرگ کے پاس آئے کہ لاکھوں ہی علاج کیا لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو لہٰذا یہ علاج کرواؤ, دم کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ میرے دم کی ضرورت نہیں, میں تو کر لوں گا, لیکن اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ جاؤ ڈھونڈ لو جس جگہ پہ پانی نہیں ہو آپ لوگوں کو پانی مہیا کرو. بہت خوب. تو وہ گئے کہیں سے کنواں کھودا, اور کنواں کھودنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے جیسے ہی کنویں پہ کام ختم ہوا پانی شروع ہوا تو وہ پانی اس کا جو ہے نا وہ درد اور پانی اس کا پاؤں جو رس رہا تھا اس سے پانی رک گیا. تو ہفتے بعد پیر صاحب کے پاس ہے, بزرگ کے پاس ہے کہ میرے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حل ہونا ہی تھا. اس کا وجہ یہ ہے کہ پانی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک فحاشہ اور عورت کو کتے کو پانی پلانے سے بخش دیے, خلاصی پانا. تو اس میں کوئی شک نہیں. تو ہر شخص یہ کوشش کرے گلاس میں مہیا کرے اور کولر میں مہیا کرے, ٹھنڈا مہیا کرے, بوتل میں مہیا کرے, جو کسی کا بس چلے اور یہ کر لیا کر اپنی طرف سے کر لے کر. یہ ہمارے اور آپ نے کرنے ہیں. لوگ نکلنے پہ مجبور ہے, کوئی مزدوری کے لیے, کوئی سفر کے لیے, کوئی لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور الخیر ٹرسٹ اس میں آلریڈی ایکٹیو ہے. اگر کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ذمہ داری آپ الخیر ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں, اور ایک ادنا سے معمولی خرچے سے آپ ایک کیمپ اپنے نام پہ کر سکتے ہیں. اس سے بڑی اور نیکی کیا ہوگی؟ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں, آلریڈی اس میں چل رہے ہیں. آپ کی طرف سے, دوسرے کی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ہمارے حوالے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک گرمی چلیں گے, 1 دن چلانا ہے, 1 مہینہ چلانا ہے, یہ اس میں آسانی یہ بھی ہے. باقی تو مختلف قسم کے واقعات آتا ہے, اس میں خدمت دشوار ہوتا ہے. یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین خدمت نیکی ہے گرمی کے موسم میں خاص طور پر. اس چیز کا خیال رکھیں آپ بالکل, اور نہ صرف انسانوں کا بلکہ چرند پرند یہ سب اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنائی ہے, ان کے لیے بھی انتظام ضرور کریں. چھتوں پہ اور ادھر ادھر جہاں پہ بھی آپ کے پاس جگہ ہے, ان پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام آپ نے کرنا ہے. یہ بڑی نیکی ہے, اس سے محروم نہ رہا جائے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ کہ قربانی اب قریب جیسے جیسے آ رہی ہے, اب لوگوں کے یہاں جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہا ہے, لوگ بڑا فکر مند ہوتے ہیں. تو اب ایک ملک پاکستان میں ایک بڑا اچھا سلسلہ, میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آسانی یہ ہو گئی کہ مختلف ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, مدارس کے آپ جا کے پیسے دیں اور اس کے ساتھ حصے میں قربانی کر لیں. لیکن وہ جانوروں میں جو بیماری کا مسئلہ ہوا تو لوگ بڑے فکر مند ہیں. تو اب کیا آپ اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے. اور پھر کچھ لوگ چاہتے ہیں, یہاں اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں میں جن سے ملتا ہوں, وہ قربانی کا گوشت ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہوتا ہے جو کہ سب کی ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ غریب غربا تک اور جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں تک پہنچا دیا جائے. کہ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں, اس سلسلے میں کوئی کام ہو رہا ہے, یہ فرمائیے ذرا. الخیر ٹرسٹ گزشتہ 22 سال سے تقریباً مکمل طور پر عید قربانی کا وقف قربانی کا پیکج کر رہے, اہتمام کر رہے ہیں, اور وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں, پوری ملک میں, گلگت سے لے کر کراچی تک, اور تھر سے لے کر آواران تک, اور یہ چولستان سے لے کر چمن اور افغانستان تک یہ کر رہے ہیں. پوری ملک میں جہاں پہ ہمارے سینٹر قائم ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کر رہے ہیں.
اس میں بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور بہت دشوار ترین کام بھی ہے. میں تو اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے 10 ٹرک سامان اگر تقسیم راشن وغیرہ دی جائے تو میں اس کو ایسے گھنٹوں منٹوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. جہاں پہ جاؤں ملک کے کسی بھی کونے پہ, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, نہ تو اس کا ترسیلات مشکل ہے نہ اس میں, لیکن جو قربانی کا سلسلہ ہے اس میں انتہائی دشوار ترین مسائل آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جانور شرعی اصول کے مطابق خریدنا ہو, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک لیمٹ کے اندر خریدنا ہے, جی. تیسرا یہ ہے کہ اس کو باحفاظت اپنے مقام تک پہنچانا ہے, چوتھا یہ ہے کہ اس کو باحفاظت ذبح کرنی ہے, جس کی طرف سے ہے آپ کو اسی وقت ان کی دھیان بھی رکھنا ہے کہ یاسر بھائی کا یہ قربانی ہے گلگت میں ہو رہا ہے یا آواران میں ہو رہا ہے یا تر میں ہو رہا ہے یا چترال میں ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, یہ ہے. چوتھی یہ ہے کہ واحد یہ چیز ہے اگر آپ کے پاس راشن آج تقسیم نہ ہو سکا تو کل کر لیں گے, لیکن گوشت کا یہ لیمٹ ہے کہ وہ آپ کو 3 گھنٹے کے اندر ذبح کرنے کے بعد 3 گھنٹے کے اندر آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو یہ مشکل ترین دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا الخیر ٹرسٹ الحمدللہ ایک منظم انداز سے 22 سال سے یہ اجتماعی وقت قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہماری طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 100% گوشت جو ہے 100% گوشت ہی تقسیم کر رہے ہیں. یعنی جن کی طرف سے قربانی ہے اس کو گوشت نہیں دیا جاتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ چوائس تو دے سکتے ہیں کہ آپ کی قربانی تر میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, کہاں ہو, ٹھیک ہے, یا اگر آپ مجھے وکیل بنا دیتے ہیں تو ہم اپنے وکالت کے طور پر وہیں بنا دیتے ہیں. اب تھر سے تو ہم ان کو گوشت نہیں دے سکتے ہیں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ قربانیاں لوگوں سے لے رہے ہیں, وہ عید قربانیاں لے رہے ہیں کہ جس کی گھر میں 2 قربانیاں ہوتے ہیں, ایک قربانی اپنے گھر میں کر لیتے ہیں, ایک قربانی جو ہے وہ اس غریبوں کو کے لیے حوالہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں کتنی فائدے ہے, قربانی کرنے والے کے لیے کتنے فائدے ہیں. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ سستا, دوسرا یہ ہے کہ آسان طریقے سے اس کی قربانی ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ذبح بھی کر لے, کوئی شخص اپنے قربانی کی گوشت جو ہے وہ تر, چولستان اور گلگت اور آواران نہیں پہنچا سکتے. لہٰذا ان کی گوشت ان غریبوں کو, ان متاثرین کو, ان سیلاب زدہ, ان زلزلہ زدہ, ان خشک سالی کے متاثرین کو پہنچ جاتی ہے. اور دیہاتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ شہر والے چاہے کتنی بھی غریب ہو, اپنا نہ ہو, دوسرے کے گھر سے ان کے پاس گوشت آ جاتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہفتے مہینے میں 10 دن میں کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیہاتوں میں تو ایسے سینکڑوں خاندان آپ کو ملیں گے کہ وہ ہفتوں گوشت کی شکل ہی نہیں دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ یہ سلسلہ بہت بڑی ملک کی ہر کونے میں ہماری سینٹر قائم ہوتے ہیں, اور وہ سینٹر جو ہے وہ قربانی کے آمد پر ہے. کبھی ہمارے پاس قربانیاں زیادہ آ جاتے ہیں تو سینٹر ہمارے 60-65 تک پہنچ جاتے ہیں اور 80 تک پہنچ جاتے ہیں, اور کبھی قربانیاں کم آ جاتے ہیں تو سینٹر کم ہو جاتا ہے. اور پہلے ہم ان علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر گزشتہ سال میں, اس گزشتہ عید سے اب تک جو ہے نا کسی علاقے میں ڈیزاسٹر آیا ہو. پہلے ہماری وہ ترجیح ہے. اس کے بعد وہ غریب علاقے ہیں جو گوشت کے لیے ترس رہے ہیں, وہ علاقہ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر عام طور پر دوسری بستیاں اور دوسری شہر ہیں. تو الخیر ٹرسٹ ایک وسیع پروگرام رکھتے ہیں جس میں ہزاروں قربانیاں ہوتی ہیں, اور ہر قربانی جو ہے وہ اپنا ایک باقاعدہ طور پر یہاں سے جب پہلے دن رجسٹر کیا جاتا ہے کہ یاسر بھائی کے نام پہ حصہ ہے یا بکرا ہے, یہ رجسٹر ہو گیا, یہ ان کا کوڈ نمبر ہے. یہ کوڈ نمبر پھر سلسلہ چلتا جہاں تک وہ قربانی ذبح ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا کارڈ دیتے ہیں, اس قربانی کے ساتھ جاتے ہیں. پھر یہ ہماری مرکز کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کوڈ کا بکرا, اس کوڈ کا گائے یہ ہم نے کہاں ذبح کیے ہے اور کس نمائندے کو حوالہ کیا ہے, کون ان کا وکیل ہے, سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جو ذبح کرتے ہیں پھر انہی کی نام, ان کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ, اور پھر ان کی طرف سے جو ہے نا وہ گوشت وہاں تقسیم کر کے ذبح کرنے کے بعد پھر ان کی دعا انہی کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یاسر بھائی کی طرف سے قبول فرما لے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس وقت ہم یہاں پہ یہ
رجسٹریشن ابھی جاری ہے اور گائے کا مکمل گائیں بھی دے سکتے ہیں, آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں, اور بکرے جو ہے نا آپ اعلیٰ اور ادنیٰ جو بھی آپ کی بساط کے مطابق وہ کر سکتے ہیں. تو ہماری ایک کال پہ ایک ٹیلی فون لوگ کر لیتے ہیں, رجسٹریشن کر لیتے ہیں. رجسٹریشن کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہم اس کو بتا دیتے ہیں, چاہے آپ کتنا بھی دور ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, ہماری مرکز کو فون آ جاتے ہیں, فون ہو جاتے ہیں. ان کا طریقہ کار جو آسانی ہو, جو پیسے رکھے گئے ہیں حصے پہ وہ ہمیں ارسال کر دیتے ہیں اور ہمیں وکیل بنا دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارے جاری ہے اور یہ پورے ملک میں ہے جہاں جہاں پہ. اچھا, یہ کراچی سے ہٹ کے اگر لوگ جیسے لاہور میں بھائی ہمارے کچھ ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں یا اسلام آباد میں جو ہیں, وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ دفاتر موجود ہیں کہ اگر وہ حصہ ڈالنا چاہیں یا آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا کسی اور حوالے سے تعاون کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ رابطے کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر پاکستان کی 80% ڈسٹرکٹ میں اضلاع میں ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں. اس کمیٹی میں 3 سے لے کر 14 افراد ہیں. جہاں جہاں کام زیادہ ہو وہاں پہ لوگ 14 لے لیتے ہیں. جہاں پہ کم کام ہو یا کم کام آتے ہو تو وہاں پہ ہم نے 3 4 5 6 ایسے لوگ لیتے ہیں. تو جو بھی لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری ویب سائٹ ہے, ہماری ٹیلی فون ہے, ہمارے ایڈریسز ہے, ہمارے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, جس ذریعے پہ بھی ہمیں رابطہ ہو جائے, صرف ایک ٹیلی فون پہ, لاہور میں ہو, آپ پنڈی میں ہو, کوئٹے میں ہو, اسلام آباد میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, حیدرآباد میں ہو, کراچی میں کسی بھی کونے میں ہو, ٹیلی فون کیجئے. یا کم از کم آپ اگر کوئی اور بھی ذریعہ آپ کو نہیں ملا, آپ سے بھول گئے تھے, تو آپ گوگل میں جا کے الخیر ٹرسٹ آپ ٹچ کر لیں, اس میں ایڈریس بھی آ جائے گا, ٹیلی فون بھی آ جائے گا اور نام بھی آ جائے گا, پورا ڈیٹیل آ جائے گا. تو اس میں پھر وہ ٹیلی فون کر لیتے ہیں. ٹیلی فون کرنے کے بعد ایک ٹیلی فون کا دیر ہے, ٹیلی فون کیا گیا, رابطہ کنٹیکٹ کیا, تو ہمارے نمائندہ ان کو پورا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے پیسے بھیجنا ہے, اتنے بھیجنا ہے, یہ بینک ایڈریس ہے, یہ فلانا ہے, یہ چیک ہے, یہ کراس چیک ہے, یہ طریقہ کار ہے, وہ پھر ہم بتاتے ہیں. تو لہٰذا میرے یہ پاکستان کے عوام سے اپیل بھی ہے, درخواست بھی ہے, اور ان کی سہولت کے لیے بھی ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے یا اپنے آپ کو گوشت پریچوں میں رکھنے کے بجائے, تو یا ان لوگوں کو دینے کے بجائے کہ جن کو شاید گوشت کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو لہٰذا بطور ایک تبرک کی اگر کسی کو آدھا کلو دے دیا تو ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا گوشت آپ قربانیاں جو ہے ایسی اداروں کے ساتھ کر لیں کہ جو وہ دیہاتوں میں اور متاثرہ علاقوں میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے سینٹر کا قیام جاری شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے سینٹر تھر میں بھی اور چولستان میں بھی, گلگت میں, چترال میں, بلوچستان میں, اواران میں, کراچی میں, ہر جگہ ہم مقرر کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چوائس بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی میں ہماری قربانی کیا جائے, تو کراچی میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مہنگے پڑ جاتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے بس تو کم ہے, آپ کی شرعی حق وہ ادا ہو جاتا ہے, فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن ہماری قربانی اس ایریا میں کی جائیں جہاں پہ شہری کا فریضہ بھی شریعت کا ادا ہو اور سستا بھی ہو. تو ہم ان کو سستے سے سستا علاقے میں ان کا قربانیاں کرواتے ہیں. تو اس میں بہت سہولت ہو جاتے ہیں. ہر قسم کی مشکلات سے, ہر قسم کی پٹی سے, اس کے جانوروں کی خریداری سے, جانوروں کی باغنے سے, جانور مریض ہونے سے, ان کو رکھوالی سے, سارے سے جان چھوٹ جاتے ہیں اور ان کو یہ سہولت مل جاتی ہے. زیادہ آسان اور سہل طریقہ ہے, اور قربانی ایک فریضہ, اس کی ادائیگی ہو جائے. ایک جو طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں, اب یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کے اوپر آگے چل کے, ابھی تو کیونکہ وقت ہے تھوڑا, تو کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر آگے چل کے تفصیل سے روشنی ڈالی جائے کہ آسان اور سہل طریقے سے ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ نمود و نمائش کا چکر زیادہ ہے, بڑی بدقسمتی ہے ہماری, لیکن خدا کا شکر ہے اب تھوڑا تھوڑا لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے, تو اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بھی انسان اس میں لگی ہوئی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے, اور ایک خاموشی سے اگر ایک فریضے کی ادائیگی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے.
تو یہ طریقہ ایک آسان سمجھ میں آتا ہے کہ جو خریداری کا معاملہ اور یہ سب بالکل. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ جہاں پہ بھی سینٹر قائم کر لیتے ہیں وہ علماء کی نگرانی میں قائم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کام دیگر رضاکار کر رہے ہیں لیکن نگرانی علماء کر رہے ہیں. شرعی امور کے مطابق تمام معاملات طے کرتے ہیں. اس میں کوئی ایپ نہ ہو, تمام چیزیں سب علماء ہی کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا طاہر بھائی, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں, پھر آگے چل کے ایک اور معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے. بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. محمد طاہر انصاری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں, الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے رہنما ہیں, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. طاہر بھائی, یہ فرمائیے کہ مہنگائی کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں. اب شاید دینے والے بھی لینے والوں میں تبدیل ہو گئے اور بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب یہ کنویں کی کھدائی ہو گئی, اب یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اس میں اخراجات پہلے کم ہوا کرتے تھے لیکن اب اس کا میزانیہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ سے بہتر کوئی میرے خیال میں معاملہ نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اچانک سے دماغ میں آیا کہ یہ جو اخراجات تھے جو آج سے سال 2 سال پہلے تک اگر 1 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے تک میں جو کام ہو جایا کرتا تھا, آج تو خیال یہ ہے کہ وہ 20 لاکھ روپے میں بھی نہیں ہوگا. یہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, اس پہ چاہوں گا ذرا گفتگو کریں. یقیناً یاسر صاحب ایسے ہی ہے کہ پہلے جب ہم ایک پیکج تیار کر رہے تھے عموماً, جس میں آٹا, گھی, چینی, دال وغیرہ کوئی 13 آئٹم ہم رمضان پیکج یا عید پیکج یا ایسی موقع پہ جو ماہانہ جو گھریلو پیکج ہم دیتے ہیں, وہ ایک پیکج ہم تیار کر رہے تھے 1600, 1700, 1800 تک. اتنی پہنچ جاتے تھے, کبھی 1600 میں کبھی 1800 میں پہنچ. آج اس رمضان میں ہم نے وہ پیکج تیار کیا گیا ہے اور وہی تقریباً چیزیں وہی 19-20 تو ممکن ہے لیکن وہ 2600 روپے میں تیار ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایسے تیار ہوا کہ اس میں زیادہ دیکھ بھال کر کے, کنجوسی کر کے, لوگوں سے منت سماجت کر کے, مخیر حضرات سے جو چیزیں ہیں وہ سستے رعایت سے خرید کر کے اگر اس کو عام لمٹ پہ رکھا جائے تو وہ 3000 سے بڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ مشکلات پیش کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ عموماً دور دراز علاقوں میں جو سولر سسٹم ہے, پہلے ہم کنویں بناتے تھے اور کنواں جو ہے ایک دشوار کام ہے. ایک تو اس میں کھدائی کر لو, پھر اس پہ جو ہے نا نیچے خطرے والی بات ہے, اس میں نیچے کام کرو, پھر وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ کچھ دن کے بعد جو ہے نا نیچے چلے جاتے ہیں, نیچے چلا جاتا ہے. وہ ایک مشکل کام ہے. ابھی ہم نے 2 سال 3 سال سے یہ شروع کر دیا کہ ہم نے سولر سسٹم شروع کر دیا. سولر ہماری خاص کر کے دیہاتی ایریا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہر کام لیا جاتا ہے. جہاں بجلی نہ ہو وہاں پہ جو ہے نا رات کو روشنی اس سے لیا جاتا ہے, دن میں اور کام لے لیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ جو سولر ہم یہاں پہ خریدتے تھے 5000-6000 روپے میں, وہ 13000 روپے کا ہو گیا ہے, اور جو سولر ہم 12000 روپے 11000 روپے کا خریدتے تھے وہ 25000 ہو گیا. تو لہٰذا سولر پہ ہماری خرچہ اسی طرح اس کا انویٹر ہوا, اسی طرح اس کا پیپ ہوئے, اسی طرح اس کا کھدائی, اسی طرح تیل کے ذریعے سے رسائی. مثال کے طور پر آپ یہاں سے ایک گاڑی آپ تھر کے لے جاؤ گے تو اس کا تیل تو اپنی جگہ, اس کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح اخراجات بڑھ گیا. جو پہلے ایک مزدور جو ہے وہ 800 روپے 1000 روپے میں کام کرتے تھے, ابھی ان کو 1500 میں بھی وارہ نہیں پڑتا ہے. وہ 1500 روپے لا کے گھر میں کیا لائے گا. تو لہٰذا مہنگائی نے یقیناً جہاں پہ دوسری لوگوں پہ اثر ڈالی ہیں, ہماری اداروں پر بھی ڈالی ہیں. اور اس میں دوسرا المیہ یہ ہوا ہے کہ جو پہلے یاسر بھائی 1000 روپے دے سکتے تھے تو 1000 روپے کسی کو دے کر اپنے طرف سے خیر خیرات میں حصہ ڈالتے تھے. اب یاسر بھائی کے وہ قوت نہیں رہے, تو یاسر بھائی بجائے 1000 کی 500 میں پہنچ گیا, خرچہ 1000 کے بجائے 2000 تک پہنچ گیا. تو اس وجہ سے یقیناً اداروں کو بھی کافی مشکلات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کا نظام ہے, چلا رہے. اور مخیر حضرات ایسے بہت سارے ہیں کہ وہ اس نیت سے بھی
اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں کہ صدقات میں جو ہے وہ برکت ہے اور اس میں کمی نہیں آئیں گے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو لہٰذا مہنگائی نے مشکلات پیدا کی گئی ہیں، لیکن البتہ اداروں میں ابھی تک الحمدللہ کام جاری ہے. ایک نہ ایک طریقے سے خیر حضرات ابھی بھی ایکٹیو ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس وسعت اللہ نے دی ہے. کام بڑھ گیا ہے، پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ بھی یقیناً الخیر ٹرسٹ تو جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں وہاں پہ باہر بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ایران میں ہوا، ایران میں 2003 میں زلزلہ آیا تھا، بام کے مقام پہ آیا تھا، وہاں پہ ہم نے کونسلیٹ سے رابطہ کر کے وہاں پہ ہم نے سامان لے کے ان کو دیے، سامان لے کے دیے. اسی طریقے سے دیکھیے ہماری پڑوس میں افغانستان میں ہمارے پڑوسی بھی ہے، اور اگرچہ دنیا سے ان کی سیاسی معاملات الگ ہے، اس سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، چونکہ ایک رفائی ادارے کو نہ تو ذات کو دیکھنا ہے، نہ زبان کو دیکھنی ہے، نہ ان کے علاقے کو دیکھنے ہیں، نہ ان کے سیاست کو دیکھنی ہے، بلکہ وہ اس نے یہ دیکھنے ہے کہ انسان کس مشکل میں ہے، اس مشکل سے ان کی مدد کی جائے، کیسے کیا جائے. بس ہمارے پاس نہیں. تو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً پوری دنیا کو معلوم ہے، ایسی نہیں کہ ہمارے پورا دنیا اس پہ آگاہ بھی ہے کہ وہاں پہ بہت حالات انتہائی خراب اور نازک ہیں. پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعضی علاقوں میں پانی نہیں ہے، بعض علاقوں میں ہیں وہاں پر چشمے وغیرہ آ رہے ہیں، لیکن بہت وسیع تر علاقہ ہے، سیر دیہات ہے، وہاں اس میں پانی نہیں ہے. لیکن خوراک کی شدید ترین قلت ہے، خوراک کی اتنا قلت ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان کی ابھی 25% بچے اس گرمی میں بغیر چپل کے گھوم پھر رہے تو آپ یقین کیجئے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ غربت کا یہ حالت ہے کہ کاروبار نہیں ہے، بیرون دنیا سے رابطے کٹ چکے ہیں، اور اس پہ حالات جنگ میں ہیں، کیا گزرا ہے، معاملات ان کے کاروبار ٹف ہو گئے ہیں، دنیا سے اس کا تمام معاملات رابطہ کٹا ہوا ہے. تو لہٰذا وہاں پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں ایک انسانی بنیادوں پر ان لوگوں کا خدمت کرنا چاہیے ہر صورت میں. طاہر بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوئی. یقیناً عوامی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. آپ اسی طرح کام کرتے رہیے. ہمارے تعاون کی جب بھی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ عوامی نوعیت کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے. بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا ضرور ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. محمد یاسر کو، ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.